أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے، قرآن اور حدیث میں بے نماز کا کیا حکم ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المنافقین یحادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا۔ بلا شبہ منافقین اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانہ کہ اللہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت سست کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر کے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تب انہیں چھوڑ دو۔ دوسری جگہ فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ مشرک لوگ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ورنہ نہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلا شبہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور ایک دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان نماز قائم رکھنے کا عہد ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ عبداللہ بن شقیق عقلی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نماز کے علاوہ کسی اور چیز کے چھوڑنے کو کفر خیال نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے نماز ترک کی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز چھوڑ دے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جزاک اللہ۔